الحمد لله الذي أبهج قلوب العارفين ذكره وعرفانه وأدرك ذنوب المستغفرين عفوه وغفرانه وأهلك جميع المستكبرين قهره وسلطانه تعالى عن سمة الحدوث وشين العيوب شانه سبحانه فهو راحم الخلق ورحمن نحمده على آله حمدا يقترن به رضوانه صلوات الله وسلامه عليه المنزل عليه من الله قرآن أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لذتیں درد گئی آہ فغاں باقی ہے بجھ گئی آتش دل صرف تمہارا باقی ہے مستی شوق نرنگی من ارمان دل اب جو باقی ہے وہ احساس زبان باقی ہے لٹ گیا حسن چمن اہل چمن کے ہاتھوں لٹ گیا حسن چمن اہل چمن کے ہاتھوں اور ہنگامے بزداد خزاں باقی ہے گلستہ خوب اس پر تو قیامت یہ ہے گلستہ خوب اس پر تو قیامت یہ ہے میرے نظروں میں بہاروں کا سما باقی ہے جسم زخمی ہے قدم بہکے ہوئے پڑتے جسم زخمی ہے قدم بہکے ہوئے پڑتے راستہ کتنا ہی اب عمر رواں باقی ہے بھلا وہ مجھے کیسے بلا سکتے ہیں کیفی بھلا وہ مجھے کیسے بلا سکتے ہیں کیفی اس کے در پر میرے سجدوں کے نشان باقی ہے اخلاص کے ساتھ آقا انعامدار محمد مصطفیٰ پر ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سب سے پہلے میں بزم حسان بن ثابت اور مدرسہ فیض القرآن کے سرپرست اعلیٰ اور محتمم حضرت جناب زینت القراء قاری عمرہ خان صاحب دامت فیوزہم کا تہ دل سے مشکور ہوں اسی طرح بزم حسان بن ثابت کے نگران حافظ نعت خوان خوش الحال حافظ عثمان فاروقی صاحب کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں اسی طرح ان کے انتظامیہ والے جناب پولیس 113 JTI کے صدر حافظ احمد علی صاحب کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں اسی طرح تمام انتظامیہ کا جنہوں نے یہ خوبصورت گلدستہ یہاں سجایا ہوا ہے ایک سال کے عرصے کی انت محنت اور کوشش اور کاوشوں کے بعد یہ خوبصورت محفل یہاں سجائی ہے
رب ذوالجلال کی بارگاہ عالی میں دست بدعا ہو کہ اللہ ان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ یزدی میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً کہ وقت کی ضرورت کو دیکھ کر انہوں نے اس فصل کا انعقاد کیا ہے۔ وقت کی ضرورت یہی ہے، تاریخ کی ورق گردانی سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم کو کسی نے بیدار کیا ہے، اگر کسی نے کسی قوم کو جگایا ہے تو وہ شخص دو اوصاف کا حامل نظر آتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی صفت کہ وہ زبان میں وہ طاقت رکھ سکتا ہو جس طاقت اور قوت کے ذریعے سے سوئی ہوئی قوم کو جگایا جاتا ہے، اس طاقت کو میں خطابت کا نام دیتا ہوں۔ دوسری طاقت اس کے پاس ضرور جو ہونی چاہیے اسے میں کتابت کا نام دیتا ہوں۔ میں یہ بات یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ کیواڑی میں جس طرح قاری عمر خان صاحب، حافظ عثمان فاروقی صاحب نے اس ایک طاقت کے لیے یہ ادارہ وقف کر دیا، حسان بن ثابت بزم کا انعقاد کر لیا، یہاں پر میں ان سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ وقتاً فوقتاً نوجوانان کے بڑی والوں کے لیے یہ موقع بھی فراہم کر دے کہ وقتاً فوقتاً مسابقات کا انعقاد کرے، مقابلوں کا انعقاد کرے، مختلف موضوعات انہیں دے کہ ماضی کے نوجوانان اس موضوعات پر لکھے اور اپنے قلم کے زور سے بھی اپنے قوم کے نوجوانوں کو، اپنے سوئے ہوئے قوم کو جگانے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس چمن کو تا دیر و تا ابد آباد رکھے۔ عزیزان محترم، خطابت بلکہ میں یوں کہوں گا کہ دنیا کا کوئی بھی فن ہو وہ انسان کے لیے، خصوصاً وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ وہ لیڈر بنے، قوم کی رہنمائی کرنے والا بنے، قوم کا امام بنے، تو ضروری ہے کہ وہ مختلف قسم کے ہنروں کو، خصوصاً یہ دو ہنر، ایک خطابت تقریر اور دوسرا قلم کی قوت، اس سے اپنے آپ کو مالا مال کرے۔ اسی لیے پرندوں کو منزل ملے گی ہمیشہ، یہ پھیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں۔ پرندوں کو منزل ملے گی ہمیشہ، یہ پھیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں۔ وہی لوگ خاموش رہتے ہیں اکثر زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں۔ یہ دو ہنر جن کے پاس بھی ہو وہ دنیا کا قائد ہوگا، وہ دنیا کا امام ہوگا، وہ دنیا کا لیڈر ہوگا۔ لہذا بس میں حسان بن ثابت کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اس تقریب کو، اپنے اس تمرین کو، اپنی اس کوشش اور کاوشوں کو برقرار رکھے۔ یقیناً میں جب یہاں آیا میں نے بیانات سنے، تقاریر، اسی طرح نظم، نعت، یقیناً کہ میرا دل بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا۔ دل سے دعائیں نکل رہی تھی کہ الحمدللہ وقت کی ضرورت کو جان کر قاری صاحب نے، ان کے انتظامیہ نے یہ بہترین موقع اہل کے باڑی والوں کے لیے فراہم کیا۔ اللہ رب العزت ان کی کوشش اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، خصوصاً میرے نوجوانان ساتھیوں، مجھے اور آپ کو جس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے چاہیے کہ میں اور آپ اپنے اکابرین کی زندگیوں پر نظر ڈالیں۔ اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا یہ ملک پاکستان بلکہ بحیثیت
مسلم امہ ہم اس وقت سوئے ہوئے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تاریخ کو پڑھیں، ہمارے اکابرین نے کون سی قربانیاں دی ہیں، آئیے ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ اکابر علماء دین نے، اکابر علماء اسلام نے ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو گولی کھائی، ضرورت پڑی تو بیویوں کو بیوہ کیا، ضرورت پڑی بچوں کو یتیم کیا، ضرورت پڑی والدین کو بے سہارا کیا، ضرورت پڑی ماں کو بے سہارا کیا، ضرورت پڑی بہنوں کو بے سہارا کیا، ضرورت پڑی تلوار اٹھائی، ضرورت پڑی بندوق اٹھایا، گولی چلائی، میدان کارزار میں نکل کر بابان کے ٹول چوک اور چوراہے پر کہنے لگے تخت اور تخت پہ کوئی ایک چناؤ کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں، تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی سبیں چیر دیا کرتے ہیں، ہمیں اس وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق ماں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ضرورت پڑی اکابر علماء اسلام نے، اکابر علماء دیوبند نے تلوار کو رکھ دیا، بندوق کو رکھ دیا، قلم کو اٹھایا، مدارس کا انعقاد کیا، ضرورت پڑی چٹائی بچھائی، درخت کے نیچے ایک استاد ایک طالب علم دونوں بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی صدا بلند کر دی۔ ضرورت پڑی قوم کے ننھے منھے بچوں کو بٹھایا، ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی، انہی کلیوں کو، انہی ننھے منھے پھولوں پر محنت کر کے انہیں لشکر فولاذی بنا کر باطل کے سامنے دیواری آہنی بنا کر دشمن کے مقابلے کے لیے میدان کارزار میں نکلے۔ ضرورت پڑی تو راستے کی دشواریوں سے مستغنی ہو کر، ضرورت پڑی منزل کی تلاش میں کبھی افغانستان اور روس کی وعدہ پیمائی کرتے رہے، کبھی روس کبھی عرب و عجم کے راستوں کو ناپتے رہے، کبھی جیلوں کی کوٹریوں میں آزادی کا نغمہ سناتے رہے۔ ضرورت پڑی کبھی جیلوں میں پانسی کے پنے کو چون کر نشانی منزل کا پوچھتے رہے۔ ضرورت پڑی میرے اور آپ کے علماء اسلام نے میدانی کارزار میں نکل کر کہنے لگے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میخان گرانے آئے تھے، دہلیز کو چھوٹ کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے جو پرچم لے کر نکلے ہیں، ہم خاک نشین مقتل اس وقت سے لے کر آج تک جلات پہلے کاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر گرو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ عزیزان محترم، ضرورت کے وقت میرے اور آپ کے علماء کرام نے کسی بھی قسم کی قربانیوں سے منہ نہیں موڑا ہے۔ میں اور آپ بھی نام لیتے ہیں، میں اور آپ بھی نام لے والے ان اکابرین کا جنہوں نے کسی بھی قسم کی قربانیوں سے گریز نہیں کی۔ دو تین مثالیں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انگریز کا دور حکومت ہے، اسکول میں انگریز آیا سروے کرنے کے لیے، ایک طالب علم کو کھڑا کر دیا، پوچھنے لگا بچے بتاؤ بڑے ہو کر کیا بنوگے؟ کہنے لگا اللہ اکبر، کہنے لگا انگریز سامنے، حکومت انگریزوں کی ہو، چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے پوچھتا ہے بچوں بتاؤ کیا بنو گے؟
استاد پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، کب کبھی تاری ہو گئی، لذت کا اندام ہو گیا، انگریز چلا جاتا ہے، وہ استاد جو در حقیقت انگریز کا غلام تھا، بچوں کو غلامی کا درس دیتا رہا، بچے کو مارا، مرغا بنایا، بچے کو پیٹا، بچے کو کہا آج کے بعد اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا منشا کیا ہے، دستوری زندگی کیا ہے، بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو، تو اس طرح جواب نہیں دینا۔ بچہ خاموش ہو گیا، دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئی، دن ہفتوں میں بدلنے لگے، ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے، مہینے سالوں میں بدلنے لگے، سال بعد 2 سال بعد ایک دوسرا انگریز سروے کرنے کے لیے آتا ہے، پھر ایک بچہ ہے، وہی بچہ ہے جس سے پہلی دفعہ انگریز نے سوال کیا تھا، اسی بچے کی طرف نگاہ اٹھا کر استاد سے کہتا ہے اس بچے کو بلا لو، بچے کو بلایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے بیٹا بتاؤ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کہنے لگا میری زندگی کا منشا، میری زندگی کا ایجنڈا، میری زندگی کا دستور اور منشور یہ ہے کہ اس دھرتی سے انگریز کو نکالوں گا، انگریز کو نکالنے کے بعد میں اس انگریز کے اس غلام کو نکالوں گا جو مجھے غلامی کا درس دیتا ہے۔ عزیزان محترم، جاننا چاہو گے وہ بچہ کو، جاننا چاہو گے؟ اس طرح نہیں بتاؤں گا، ذرا بلند آواز سے کہیں، مجھے احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے، آپ تھک گئے ہیں، لیکن آپ کو بھی میرے گلے کا احساس ہونا چاہیے۔ میں بھی مسلسل تقریباً 4 دنوں سے دن میں 2 پروگرام حافظ احمد علی صاحب کو بتائے، کل بھی میں ایک پروگرام سے تقریباً 12 بجے فارغ ہوا اور گھر جب پہنچا تو تقریباً 1:30 بج رہے تھے۔ یہ گلا شاید 3-4 دن 2 پروگرام اٹینڈ کرنے کی وجہ سے بیٹھ گیا ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری زندگی کا بھی منشا اور منشور، میری زندگی کا بھی ایجنڈا یہ ہے کہ میں اپنے سوئے ہوئے قوم کو جگانے نکلا۔ لہذا بتائیے جاننا چاہو گے وہ کون تھا؟ میرے اور آپ کا سرور جمعیت علماء اسلام میں روح پھوٹنے والا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تھا وہ بچہ۔ نہ صرف یہ، میں کس کی مثال دوں، میرے پاس تاریخ بھری پڑی ہے، جس موضوع پر دیکھنا چاہو، ختم نبوت پر سر تن سے جدا کرنے والوں کی ایک لمبی داستان ہے، جمعیت کے لیے، سیاست کے لیے قربانی دینے والوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے، صحابہ کی عظمت پر مر مٹنے کے لیے ایک لمبی قطار لگی ہے۔ میں کس کا رونا ہو، میں کس کا نام بتاؤں، میں کس کی زندگی کو بیان کروں۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یہی کراچی ہے، یہی کراچی کا کوٹ ہے، ایک انگریز جج ہے، میرے اور آپ کے سنگے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا، انگریز کے فوج میں جو جائے گا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ جب فتویٰ دیا کاروان حق کے سنگے حسین احمد مدنی نے اس کو دیوبند سے بلایا کراچی، جب دیوبند سے کراچی اس کو بلایا، اسی کوٹ اور کراچی میں پوچھتے ہیں حسین احمد تمہیں پتا ہے تم نے جو فتویٰ دیا ہے اس کی سنجیدگی سے باخبر ہو، اس کی سزا سے باخبر ہو؟ کہنے لگا بالکل باخبر ہوں، اسی لیے دیوبند سے نکلا تھا، اپنی مدر علمی سے نکلا تھا، میں اسی وقت سے سر پر کفن باندھ کے آیا تھا کہ اگر میرے بارے میں یہ سزا سنائی جاتی ہے کہ آج حسین احمد مدنی کو حد کا فتویٰ دیتے
سزاؤں سے تعین رہا۔ عزیزان محترم، میں بھی آپ بھی انہی علماء کرام کے نام لے رہا ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ میں اور آپ جس طرح ان کا نام لیتے ہیں اسی طرح ان کے کام کو بھی اپنا کام سمجھیں۔ ہم نام لیتے ہیں، نعرہ بلند کرتے ہیں، ختم نبوت پر جان بھی قربان، نعرہ لگاتے ہیں کہ نہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ختم نبوت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کر تیار ہے؟ لیکن یہ دعویٰ، یہ نعرہ تب سچ ہوگا جب ختم نبوت کے آقا میرے آپ کے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ وعلی آل کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی محمد کی ناموس اور سنت پر ہم اپنے بالوں کو تو قربان کر لیں۔ پہلے جان کی قربانی نہیں، پہلے بالوں کی قربانی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اگر میں رسول کی سنت پر قربان ہوں تو پھر میں اپنے نعرے و دعوے میں سچا ہوں گا۔ اور جب میں اپنے سنت کو سنت رسول بناؤں گا، اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھلوں گا، تب میں ایسا بن جاؤں گا جیسا انور شاہ کشمیری بنے ہوئے تھے، جیسے امام محمد رحمت اللہ علیہ بنے ہوئے تھے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ عمر 15 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکل کر مدرسہ روزانہ آتے جاتے تھے۔ غور سے سننا، میں نے کہا کہ جب آپ کی زندگی آپ کے آقا کی زندگی جیسے ہوگی پھر آپ اپنے دعوے میں ایسے سچے ہوں گے، لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کر، لوگ آپ کے چلن ڈلن کو دیکھ کر ایمان اور اسلام لائیں گے۔ امام محمد ابھی 15 سال کی عمر میں جب گھر سے نکلتے تھے، مدرسہ جاتے تھے، درمیان میں راستے میں ایک بازار آتا ہے، اسی بازار میں ایک ہندو بلیا رہتا تھا۔ وہ روزانہ اس بچے کو دیکھتا کہ جب وہ بازار سے گزرتا تو اس کی آنکھیں نیچے ہوتی، وہ ارد گرد نہیں دیکھتا۔ عالم امام محمد کی خوبصورتی کا یہ تھا کہ وہ بلیا کہتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی امام محمد کو دیکھتی وہ اس پر فریفتہ ہو جاتی، لیکن امام محمد رحمت اللہ علیہ اپنے آقا کی زندگی کو اپنا چکے ہیں، اپنی زندگی کو آقا کی زندگی پر، اپنی زندگی کو آقا کی زندگی پر قربان کر چکے ہیں۔ اسی لیے وہ اپنی نگاہ کو بلند نہیں کرتے ہیں۔ وہ ہندو بنیا کہتا ہے سال گزر گیا مگر میں نے اس آدمی کو بدنظری کرتے نہیں دیکھا۔ ایک دن ایسا ہوا، بیچ بازار میں اپنے دکان سے نکلتا ہے ہندو اور آ کر امام محمد کے ہاتھ کو تھامتا ہے، چومتا ہے، کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں، حالانکہ بدوش اسلام ہوتا ہوں۔ لوگ جمع ہو گئے، ہندو بنیا سے کہنے لگے، کہتے ہیں کہ آپ بتائیں اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر آپ ایمان لے آئے۔ وہ ہندو بنیا کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ 14ویں صدی کا چھوٹا محمد اتنا پاکیزہ ہے تو ان کا بڑا محمد، ان کا پیغمبر کتنا پاکیزہ ہوگا۔ عزیزان محترم، وقت انتہائی کم ہے، میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کریں، رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے شروع کریں۔ تیاری کے 3 باتیں مختصر بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے دلوں کو اپنے اہل و عیال، پڑوسیوں، مسلمانوں کے لیے صاف کر دیں۔ ابھی سے آپ کے ساتھ کسی نے کیسا سلوک بھی کیا ہے، ابھی سے رمضان المبارک آنے سے پہلے
برتن کو صاف کر لیں تاکہ رمضان آتے ہی آپ کا یہ برتن نور سے بھر جائے۔ اور دوسرا یہ توبہ اور استغفار، اپنے تمام گناہوں کے سبق میں جتنا کچھ بھی ہوا اس سے توبہ اور استغفار کریں۔ اس لیے مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی یہ بات مکمل کر لوں گا کہ نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مجلس صحابہ میں پوچھا آپ کو اپنی زندگی پر کتنا بھروسہ ہے؟ کسی نے کہا اتنا بھروسہ کہ یہ مجلس ختم ہو بھی جائے گی کہ نہیں۔ عمر نے پوچھا، عمر نے بتایا ارے بھائیو تمہیں اتنا بڑا بھروسہ ہے، مجھے تو اتنا بھروسہ بھی نہیں کہ جو سانس اندر گیا ہے یہ باہر آ بھی جائے گا کہ نہیں۔ لہٰذا ابھی سے توبہ استغفار کریں۔ اور تیسری اور آخری یہ کہ اپنی زندگی اور اپنے اوقات کار کو ابھی سے منظم کر لیں تاکہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت آپ کی عبادت کے لیے آپ کو مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔